گھر پر، مجھ پر اور میرے بچوں پر جادو کے اثرات ہیں جو کہ نسل در نسل ہیں۔ میں بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس کا نام سمیہ نواز ہے۔ وہ بچپن میں مغرب کے وقت ایک پارک میں ڈر گئی تھی، یعنی کہ پارک میں کسی بہنی کی تو وہ ڈر گئی وہاں پر۔ بیٹی کے سر اور معدے میں درد رہتا ہے اور اکثر گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کانوں کے معاملے میں بہت حساس ہے، کانوں کے آس پاس بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتی، خوفزدہ رہتی ہے، وہم، ضد اور غصہ بہت کرتی ہے، طبیعت میں چڑچڑا پن ہے اور سستی رہتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گروتھ نہیں بچی کی ہو پا رہی صحیح طرح، اور رشتے کا بھی کوئی سبب نہیں بن رہا۔ نماز اور قرآن میں دل نہیں لگتا، پڑھتے ہوئے بے چینی ہوتی ہے، اذان کی آواز پر بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ میری اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بہت بیمار رہتی ہوں، میرے شوہر کی وفات بھی جادو کے سبب سے ہوئی۔ تو بیٹا اثرات ہیں ان کو نا، اس بیچی کو بھی، اس کی والدہ کو بھی ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ علاج کریں، انشاءاللہ اللہ کرے گا۔ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری، اس کا علاج پہلے اتارا ہے۔ خاص طور پہ ان ماؤں کو خیال رکھنا چاہیے، بچپن ہی میں ان کے جب اس کی 3، 4، 5 سال کی عمر ہو جائے بچی کی خاص کر کے، تو نوکروں سے ان کے کپڑے نہ دلوائیں، پہلے ان کے جو پجامہ ٹیپ ہوتا ہے اس کو چیک کر لیں کہ اگر اللہ نہ کرے اس عمر میں اس بچی کو لکوریا شروع ہو گیا ہے یا اس کے سر سے جوئیں نہیں ختم ہو رہی تو سمجھو اس کو اثرات ہو گئے ہیں، پھر اس وقت اس کو علاج کروانا ہے جب جوئیں ختم نہ ہوں۔ یہ یاد رکھ لینا، یہ شیطان کی طرف سے بیماری ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جوئیں والے جب مرد ہو یا عورتیں اس کا سر منڈوا دیتے تھے۔ تو یہ خواب میں بھی جوؤں کا دیکھنا یہ اثرات کی نشانی ہے، تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے۔ اور آپ اپنے اذکار صبح شام کریں۔ اگر حد سے زیادہ یہ جو ہے نا، اس بچی کا باقاعدہ علاج ہوگا، جب علاج ہوگا تو اس میں تھوڑی سی شدت آئے گی، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ شیاطین ان کو روکتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ علاج بند ہو جائے، وہ ان علاج کو پسند کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تعویذات ہو گئے، جیسے الٹے سیدھے کام لوگ گھروں میں بلا لیتے ہیں معالجین کو، وہ بدبخت آ کر شعبدے بازی دکھاتے ہیں، میں نکالتا ہوں، وہ سب کچھ اپنی طرف سے خبیث کرتا ہے مگر آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ شیطان بھی دیکھتا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مجھ سے بھی بڑا خبیث ہے، تو لہذا وہ چند دن کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا تھا، جس دن آیا تویز نکلنے سے ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ ایسا اثر آتا ہے کہ پھر وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اس بہترین ہے بی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، صبح شام کے اذکار کیے جائیں، صفائی رکھی جائے۔ اور اگر اس نہج پر مریض پہنچ گیا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے بچیاں آتی ہیں ایک دم ان کے سر جو ہے نا بالکل گھونسلہ، بالکل جیسے چڑیوں کا گھونسلے نہیں ہوتے، جیسے آپ نے ابابیل کا گھونسلہ دیکھا ہو، بالکل کھل ہی نہیں سکتا، اس طرح کے ان کے سر ہو جاتے ہیں بیچاریوں کے۔ فوری طور پہ اس پر ویٹ مت کریں، فوری طور پہ اس کو منڈوا دیں۔ اگر آپ جتنی دیر اس کو رکھیں گی آپ سمجھو کہ آپ پھنس گئی، آپ اس میں خبیث نے کام کر دیا۔ اب اسی طرح ایک دم اگر کپڑے پھٹنے شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس ایک بچی آتی ہے ہماری اپنی، یقین جانے میرے اوپر بیٹھے سے زخم لگتے ہیں، بیٹھے ہمیں وہاں پر نا، وہ پھر اس کا بھائی ہے مدینہ یونیورسٹی کا، سارا خاندان عالم ہے ان کا، خود بچی عالم ہے، آپ اس کی تلاوت سنیں تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں سنتی رہوں۔ یقین جانے اس نے مروڑا ہوتا ہے، اس کی گردن مروڑی ہوتی ہے، پھر بھی وہ تلاوت کرتی ہے۔ اس کو یہ میرے پاس ہے اس کی تصویر، یقین جانے اس کو پھر 10 12 ٹانکے لگانے پڑتے ہیں، ایک دم یہاں ایسے جیسے چھری سے کٹا، بازو کٹ گیا، ایک دم ادھر ہی سارے کیمروں میں سارا کچھ آ جائے۔ تو اللہ کی قسم دوری اللہ سے، ہم اذکار سے دور ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت بڑے علماء جو ہیں وہ نہیں کرتے۔ جب میں جاتا ہوں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے نامی عالم ہیں، لیکن اذکار میں اتنے وہ پیچھے تھے۔ اب جب سے ان کا مسئلہ ہوا ان کو سمجھایا، بھائی تمہیں تو اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے دعائیں یاد کرو۔ یہ بچیاں بھی جو آپ کے پاس جو مدارس کی یہاں کی جو بھی ہیں
بچیوں کو سب سے پہلے دعائیں سکھایا کریں، پھر ساتھ قرآن، پھر ترغیب دیں کہ بیٹا صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، چاہے گھر لازمی نماز پڑھنے کے بعد بولنے سے پہلے یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتانے لگا ہوں جس پر فرشتے بھی آپ پر رحمت کی دعا مانگیں گے، آپ پر حفاظت کے لیے کہیں گے اللہ کو اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ جیسے ہی سلام پھیریں، آپ بات کیے بغیر جگہ چھوڑے بغیر 2-3 بار پڑھنا ہے آپ نے مغرب اور فجر میں، آپ ہر چیز سے محفوظ ہیں، بولے بغیر۔ پڑھنے کے بعد آپ 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہنڈی پکاتے رہتے ہیں، مرچاں پانیاں بھول گئی ہیں، ہاں جی وہ پھر جیسے ہی سلام پھری تو نال اتنی مرچاں ہانڈی لگ گئی ہے بند کر دے چولہا، وہ تم ہانڈی پکا نماز پڑھ رہی ہو ہنڈیاں پکا رہی ہو۔ خوشو خضوع کے ساتھ ترجمے کے ساتھ نماز سیکھیں کہ مجھے پتہ چلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔